میں ابھی ذرائع میں ایک دکاندار کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ 20 سال سے وہ گلے پلازا میں کام کر رہا تھا اور اس رات وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی کی کمائی کو دھوئیں میں بدلتے دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف ایک عمارت کی آگ نہیں تھی، یہ ہزاروں خوابوں کے جلنے کی کہانی ہے۔ آج ہم اسی واقعے کی گہرائی میں جائیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا ہر پہلو دل دہلا دینے والا ہے۔ جو تصویر سامنے آتی ہے وہ صرف آگ اور دھوئیں کی نہیں بلکہ شدید بے بسی کی ہے۔ فائر فائٹرز پوری رات اپنی جانوں پر کھیل کر آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور باہر لوگ جمع تھے، گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں۔ بالکل، سینکڑوں لوگ اپنے پیاروں اور اپنے کاروبار کے لیے پریشان کھڑے تھے۔ اور نقصانات کا تو شاید ابھی تک ٹھیک سے اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ ابتدائی رپورٹس میں کم از کم 6 اموات کا ذکر ہے، لیکن بہت سے لوگ تو اب بھی لاپتہ ہیں۔ جی، اور زخمیوں کی تعداد الگ ہے، اور وہ درجنوں دکانیں جو مکمل طور پر راکھ ہو گئیں۔ تاجروں کا تو سب کچھ ہی لٹ گیا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کیسے؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ میں نے پڑھا کہ دکانیں کپڑوں، پلاسٹک اور اس طرح کے سامان سے بھری ہوئی تھیں، لیکن کیا یہ صرف سامان کا مسئلہ تھا یا عمارت کے ڈیزائن میں ہی کوئی بنیادی خرابی تھی؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کر ایک موت کا پھندا بن گئیں۔ ایک طرف تو دکانوں میں حد سے زیادہ آتش گیر سامان بھرا ہوا تھا، صحیح۔ اور دوسری طرف جو زیادہ تشویشناک بات ہے کہ اس عمارت میں آگ سے بچاؤ کا کوئی مؤثر نظام ہی نہیں تھا۔ مطلب فائر الارم، فائر ایگزٹ، اس طرح کی چیزیں؟ جی، نہ فائر ایگزٹ کے واضح راستے، نہ کام کرنے والے فائر الارم، کچھ بھی نہیں۔ تو جب آگ لگی، لوگوں کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور آگ کو پھیلنے کے لیے کھلا میدان مل گیا۔ اور ابتدائی وجہ وہی بتائی جا رہی ہے، شارٹ سرکٹ۔ لیکن کیا یہ واقعی ہر بار صرف ایک حادثہ ہوتا ہے یا یہ ناقص وائرنگ اور نظر انداز کی گئی مینٹیننس کا نتیجہ تھا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ شارٹ سرکٹ کہہ کرنا اکثر اصل مسئلے پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ذرائع ایک بہت پریشان کن حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ گل پلازا جیسے بڑے کمرشل مراکز میں فائر سیفٹی قوانین تو موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کوئی نہیں کرواتا۔ بالکل، عمل درآمد کروانے والے اداروں میں مبینہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ قوانین صرف کاغذوں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انفرادی حادثہ نہیں ہے، یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک پورے سسٹم کی ناکامی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے کہ ایک اتنی بڑی مارکیٹ میں بنیادی حفاظتی انتظامات تک موجود نہیں تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہاں پھنسے ہوئے لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یقیناً۔ اور ان حالات میں کام کرنے والے فائر فائٹرز اور رضاکاروں کی ہمت کو تو سلام کرنا بنتا ہے۔ بلا شبہ، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان بہادر لوگوں کے پاس اکثر جدید آلات کی کمی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اپنی جانوں کو اور بھی زیادہ خطرے میں ڈالنا پڑا۔ تو یہ سسٹم کی ایک اور ناکامی ہوئی۔ جی، کہ ہم اپنے ہیروز کو ضروری وسائل بھی فراہم نہیں کرتے۔ اچھا، تو اگر کوئی سننے والا ایسی کسی ہنگامی صورتحال میں پھنس جائے تو اسے فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے اور فوری طور پر ریسکیو سروسز کو کال کرنی ہے، جیسے نجات 1122۔ ان کا نمبر فون میں محفوظ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اپنی اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے پہلا قدم یہی ہے۔ تو اس گفتگو سے جو فوری طور پر سیکھنے والی باتیں ہیں وہ یہ ہیں: سب سے پہلے پرسکون رہیں، اگر ممکن ہو تو لوگوں کو محفوظ جگہ منتقل کریں، اور بنا وقت ضائع کیے ایمرجنسی سروسز کو فون کریں۔ جی بالکل، اور آخر میں یہ واقعہ ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھروں، ہمارے دفاتر اور روزمرہ استعمال کی جگہوں پر حفاظتی انتظامات کس حد تک ہیں، اور کیا ہم صرف قانون کے بننے کا انتظار کرتے رہیں گے یا ان کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے میں بطور شہری ہمارا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے؟